وائٹ ہاؤس کے سالانہ صحافتی عشائیے کے موقع پر صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ ہوئی. امریکی صدر محفوظ رہے. حملہ آور پکڑا گیا. انعام یافتہ استاد نکلا. کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، سیکیورٹی اہلکاروں نے بہادری سے فوری طور پر شوٹر کو پکڑا. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ تقریب میں واپس آنا چاہتے تھے لیکن سیکرٹ سروس نے روک دیا. آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا. سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کر کے گرفتار کر لیا، شوٹر کو گرفتار کر لیا. امریکی صدر ٹرمپ کی فائرنگ کے بعد پریس کانفرنس. کہا پہلے لگا ٹرے گرنے کی آواز ہے لیکن وہ گولیوں کی آواز تھی. میلانیا سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہوا ہے. صدارت انتہائی خطرناک پیشہ ہے. پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں صدر کا انتخاب ہی نہ لڑتا. Tray going down. I've heard that many times, and it was pretty loud noise. So it was quite far away, but it was a gun. Some people really understood that pretty quickly. Other people didn't. I was watching to see what was happening. Probably should have gone down even faster. Melania was very cognizant, I think, of what happened. I think she knew immediately what happened. She was saying, "That's a bad noise." We were whisked away along with other people, but we were really whisked away. And this shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. And charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. We're planning at the White House. It's actually, we need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our Republic has been attacked by a would-be assassin. This was an event dedicated to freedom of speech, and we're going to reschedule. We're going to do it again. وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی. ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی پرچی دکھائی گئی تو صدر ٹرمپ کے ایک جانب بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئی. اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر اسٹیج سے نیچے ہو گئے. اس دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں بھی تان لی. کورسپونڈنٹ ڈنر سے صدر ٹرمپ نے خطاب کرنا تھا. اور فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس ایجنٹ صدر ٹرمپ کو باہر لے جانے لگے تو وہ لڑکھڑا کر گر گئے. اہلکاروں نے انہیں اٹھایا اور باہر لے گئے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. جب فائرنگ ہوئی اس کے بعد سیکرٹ سروس ایجنٹ جو کہ موقع پر ہی موجود تھے انہوں نے صدر ٹرمپ کو باہر لے جانے لگے تو وہ لڑکھڑا کر گر گئے. اہلکاروں نے انہیں اٹھایا اور باہر لے گئے. امریکی صدر ٹرمپ نے فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی ٹروتھ سوشل پر جاری کر دی. ویڈیو میں ایک شخص کو ہوٹل کے بال روم کی جانب دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے. وہ شخص فائرنگ کرتا ہوا سیکیورٹی میٹل ڈیٹیکٹرز کے قریب سے گزرتا ہے جبکہ سیکیورٹی اہلکار اپنے ہتھیار نکالتے دکھائی دیے. صدر ٹرمپ نے 2 تصویریں بھی جاری کی. ایک شخص کو زمین پر ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے دکھایا گیا ہے جسے حملہ آور قرار دیا گیا ہے. ہلٹن ہوٹل میں ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ پہلا واقعہ نہیں. ماضی میں یہاں سابق صدر ریگن پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. اس ہوٹل کو ریگن ہوٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسے یہ فیئر جونیئر کی جانب سے 1981 میں وہاں صدر رونالڈ ریگن کے قتل کی کوشش کے بعد حاصل ہوئی. الجزیرہ کا کہنا ہے یہ تقریب شاید وہی ہے جس کے لیے ہوٹل سب سے زیادہ مشہور ہے، نہ کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے لیے جو وہاں ہر سال منعقد ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور صدر اور بطور امیدوار متعدد بار قاتلانہ حملوں اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کیا ہے. سب سے قریب ترین کوشش جولائی 2024 میں کی گئی جب پینسلوینیا میں ایک ریلی کے دوران ان پر گولی چلائی گئی جس سے ٹرمپ کا ایک کان زخمی ہوا تھا. بندوق بردار نے قریبی چھت سے اس وقت گولی چلائی جب ٹرمپ سٹیج پر تقریر کر رہے تھے. ٹرمپ زخمی ہونے کے باوجود نہیں جھکے بلکہ مکہ لہرایا اور نعرے لگائے.
سیکرٹ ایجنٹس نے حملہ آور 20 سال کے تھامس کروکس کو وقوع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا. چند ماہ بعد ستمبر میں پھر ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک مسلح شخص فلوریڈا میں ٹرمپ کے ویسٹ پام بیچ گولف کورس کے قریب چھپ گیا. حکام کہتے ہیں وہ ٹرمپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا. سیکرٹ سروس ایجنٹ نے روتھ کو گرفتار کر لیا. فروری 2026 میں 21 سال کے آسٹن ٹکر مارٹن کو اس وقت گولی ماری گئی جب اس نے شاٹ گن کے ساتھ فلوریڈا میں ٹرمپ کے ریزارٹ مارے لاگور میں داخل ہونے کی کوشش کی. اس سے پہلے ستمبر 2020 میں ایک کینیڈین شہری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زہریلا خط بھیجا. جون 2016 میں لاس ویگس میں 20 برس کے برطانوی شہری نے ٹرمپ ریلی میں پولیس اہلکار کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، جبکہ ستمبر 2017 میں نارتھ ڈکوٹا میں ایک شخص نے فوک لفٹ چوری کر کے صدارتی قافلے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی. حملہ آور کا مقصد صدر کی گاڑی کو نقصان پہنچانا تھا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس عشائیہ کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے تشویشناک واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں. میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط کے دوبارہ دورے کے بعد اسلام آباد کا دورہ کریں گے. ایرانی وفد کے ارکان آج رات ان سے ملاقات کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مثبت ملاقاتوں کے بعد آئندہ 48 گھنٹے میں مذاکرات کے نئے دور کا امکان ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی وفد کے ہمراہ مسقط میں موجود. مسقط روانگی سے پہلے عباس اراغچی نے اسلام آباد میں پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کی. ایرانی وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے. اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے. خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر بات چیت کی. وزیر اعظم نے وفد سے ملاقات کی تصاویر ایکس پر شیئر کی اور لکھا ملاقات سے بہت خوشی ہوئی. علاقائی صورتحال پر خوشگوار دوستانہ ماحول میں بات ہوئی. باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی. عباس اراغچی نے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی. سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی. مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر مسقط پہنچ گئے. عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر لکھا پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی برادرانہ کوششوں کی بہت قدر کرتے ہیں. جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے اپنا موقف اور لائحہ عمل واضح کر دیا. دیکھنا ہے امریکہ واقعی سفارتکاری کے معاملے میں سنجیدہ ہے یا نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو پاکستانی روانگی سے روک دیا ہے. سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا. فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکی مذاکراتی ٹیم اب ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی. ایران سے تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں. امریکی وفد کو 18 گھنٹے کی طویل پرواز کر کے وہاں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایکسیوس کے نمائندے سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا دورہ منسوخی کا مطلب دوبارہ جنگ نہیں. ابھی ہم نے جنگ کے بارے میں نہیں سوچا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان نے تنازع میں بہترین کام کیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں. وہ چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو. امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایرانیوں کی آفر مسترد کی تو 10 منٹ بعد دوسری آفر آ گئی. ایران کی نئی پیشکش میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. ایران نے بہت کچھ آفر کیا لیکن یہ کافی نہیں. ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈیل زیادہ پیچیدہ نہیں. That is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. So we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. That whole deal, it's not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال.
وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں بتایا گیا دونوں رہنماؤں نے 50 منٹ طویل گفتگو کی، امن اور استحکام کے لیے جاری کوششوں پر بات کی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کے اعلیٰ سطح وفد کی شرکت کو سراہا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد کی آمد اور اہم ملاقاتوں کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی صدر کو عالمی رہنماؤں سے ہونے والے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا اور کہا مختلف رہنماؤں سے رابطوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ مختلف رہنماؤں سے رابطوں نے سفارتکاری کی حمایت میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایرانی قیادت سے بات چیت کو سراہا اور کہا پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی امن کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی اقدامات بشمول ناکہ بندی اعتماد سازی میں رکاوٹ ہیں۔ بیک وقت مذاکرات اور دباؤ بڑھانا باہمی اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر پیزیشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو کی، کہا فریقین کے درمیان مشترکہ فہم کو واضح کرنا ضروری ہے۔ مشترکہ وژن تک پہنچنا اور مؤثر مذاکرات کے لیے مناسب ماحول بنیادی شرط ہے۔ دشمنی کے راستوں کو روکنا، ان کے دوبارہ نہ ہونے کی ضمانت ضروری ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے ضمانتوں کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ ARY نیوز دنیا کی معاشی شہرک سمجھی جانے والی اہم ترین آبی گزرگاہ آبِ ہرمز پہنچ گیا۔ آبِ ہرمز کا مکمل کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ کئی جہاز اب بھی پاسداران انقلاب کی اجازت کے منتظر ہیں۔ ARY نیوز کے ایران میں نمائندے ڈاکٹر سید حسن رضوی نقوی نے وہاں کیا دیکھا، آئیے جانتے ہیں۔ ایرانی حملوں نے خلیج کے امریکی فوجی اڈوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اڈوں کا نقصان بتائے گئے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ NBC کی واشنگٹن تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا امریکی حکام کہتے ہیں مرمت پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی میں خلیجی ملکوں کے ساتھ امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور طیاروں کے ہینگرز کو شدید نقصان پہنچا۔ فوجی اڈوں پر موجود سیٹلائٹ کمیونیکیشن، رن وے اور جدید ترین رڈار سسٹم تباہ ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے۔ ہنان صوبائی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین نے صدر زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان میں چینی سفیر اور چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی بھی موجود تھے۔ صدر آصف زرداری چانگشا میں قیام کے دوران صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں حکومت سندھ اور چینی کمپنیوں میں معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ دورے سے دونوں ملکوں میں تجارت، سی پیک پر اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی، لیکن پہلگام فالس فلیگ پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا کوئی موازنہ نہیں۔ کھیلراج کوہستانی نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ 22 اپریل کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو مقصد ایک تھا بھارت پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کر سکے۔ اس وقت بھارت کے اندر یہ جو مودی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اس سوچ نے بھارت کے اس کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی دوسرے مذہب سے نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دیتا، مگر مودی سرکار ہے اس پہلگام کے سانے جو واقعہ تھا اس کو سارا اس جنگ سے جوڑا۔ پاکستان نے کسی مندر یا کسی سیولین پہ حملہ بھارت میں نہیں کیا۔ پاکستان مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو بابا قوم محمد علی جناح صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ ہندوازم کی ہزاروں سال کی ایک ہسٹری ہے، آج وہ صرف ایک ہندوتوا جو کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، آج جو ہندوازم کا کرکس تھا وہ بھی اس نے گلوبلی بدنام کر دیا، اس پہ داغ لگا دیا۔ نریندر مودی نے مذہبی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ہندو مذہب کے اصل عکس کو خراب کیا ہے۔ ہندو برادری کو اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر فخر ہے، ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ پاکستان ہے جہاں پر سب جو ہے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی نہ صرف زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے مذاہب کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ دفاع وطن کے جذبے سے سرشار پاک فضائیہ دشمن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے جرأت اور بہادری کی وہ نئی تاریخ رقم کی جس کی ہیبت پوری دنیا نے محسوس کی۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق سے قبل 3 روزہ جنگی مشقوں ضرب حیدری کا آغاز کیا۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کو حتمی شکل دینا اور کسی بھی ممکنہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا تھا۔
مشقوں میں JF-17 تھنڈر اور F-16 سمیت مختلف لڑاکا طیاروں نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے ثابت کیا وہ رافیل جیسے کسی بھی جدید طیارے کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاک فضائیہ نے مشقوں اور اسٹریٹجک حکمت عملی سے دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق ایس پی کے بیٹے آغا شہیر کی فائرنگ سے FBI انسپکٹر کے زخمی ہونے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائیے گا نذیر۔ سابق ایس پی آغا اصغر کے بیٹے آغا شہری کی فائرنگ سے FBI انسپکٹر شامیر زخمی ہوا تھا، جس کے بعد اب کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس جو 324 کی اقدام قتل کی FIR تھی، اس میں اب باقاعدہ طور پر دہشت گردی کی دفعات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اس کیس میں اب مزید اس سیکشن کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ سر عام شہری پر گولیاں چلائی گئی، معمولی جھگڑے کے دوران بہرحمانہ طریقے سے اسلحے کا استعمال کیا گیا، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیلا۔ تو اب جو مفرور ملزم ہے اس کو دہشت گردی کیس میں تلاش کیا جا رہا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر۔ گروپ میچز کے آخری روز بھی پلے آف کی لائن اپ مکمل نہ ہو سکی۔ کراچی میں آج 2 اہم میچ کھیلے جائیں گے، حیدرآباد کا راولپنڈی جبکہ اسلام آباد کا ملتان سے مقابلہ ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔